बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मुतालिया पाकिस्तान जमात दखम उसके पहले चैप्टर के दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सनाती, मुआशी और मुआशरती इस्लाहात बयान करें। तो आइए बिला तख़ीर हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे तीन चीज़ें पूछी गई हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सनाती, मुआशी और मुआशरती इस्लाहात। तो इन पर हम बारी बारी बात करेंगे। पहले हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में कुछ बातें लिख देंगे, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 20 जून 2001 को सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला और आपने कौमी और सूबाई असम्बलियाँ वो तहलील कर दी। यानी कौमी और सूबाई असम्बलियाँ, इसमें होता क्या है कि MNAs MPAs जो बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए हम उनको इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो वो फिर आगे जो सूबाई असम्बलियों के मेंबर हैं, MPAs मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़ और MNA मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, ये सब मिलकर हुकूमत बनाते हैं। इनमें से किसी को कोई वजारत मिल जाती है, किसी को कोई वजारत मिल जाती है। तो बहरहाल जब फ़ौजी हुकूमत आ गई तो MNA और MPAs इनको ख़त्म कर दिया गया, इन असम्बलियों को जो है वो तहलील कर दिया गया। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जो कोई डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, मुल्क में हंगामी हालात यानी एमरजेंसी का नफाज कर दिया गया और नई इंतज़ामिया की तश्कील दी गई। इंतज़ामिया यानी जो मुल्क का इंतज़ाम चलाती है। तो एक नई इंतज़ामिया तश्कील पाई जो कि सारी की सारी अफवाज पाकिस्तान पर मुश्तमिल थी। सुप्रीम कोर्ट से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 3 साल की हुकूमत का इजाज़तनामा हासिल कर लिया और आपने मुल्क में जल्द इंतखाबात करवाने का वादा किया। डियर स्टूडेंट्स, मामलात मुल्क के काफ़ी परेशान कुन हो चुके थे, जिसकी वजह से फ़ौज को सामने आना पड़ा, फ़ौज को इंतज़ामात संभालने पड़े। तो फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस बात का वादा किया था कि जल्द ही इंतखाबात करवा के जो मुल्क की हुकूमत है वो अफवाज पाकिस्तान से आम जो सिविलियंस हैं यानी आम शहरी हैं उनकी तरफ मुंतकिल कर दी जाएगी और मुल्क में दोबारा से एक जमहूरी निज़ाम, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो नाफिज कर दी जाएगी। तो ये मोटी मोटी बातें आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में लिख देंगे, जो कि आपकी बुक में भी शामिल हैं। यहाँ उनको पॉइंट्स की शक्ल में लिखा गया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाएं। अब हम बारी बारी सनाती, मुआशी और मुआशरती इस्लाहात पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सनती इस्लाहात की बात करते हैं। आप हेडिंग दे देंगे सनती इस्लाहात। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुल्क में सनती तरक्की के अमल को तेज़ करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए और इन इक़दामात में क्या था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सनतों की बहाली और सरमायाकारी की हौसला अफजाई की और इसके साथ साथ सनतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना भी ये उनके जो पॉलिसीज़ थी उसमें शामिल था। तो इस हवाले से परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कई नई सनतों का क़याम भी अमल में लाया गया। मिसाल के तौर पे मोटर गाड़ियों की सनत यानी कार्स वगैरह की सनत पाकिस्तान में कायम की गई, मोटरसाइकिल की सनत पाकिस्तान में कायम की गई, चीनी की सनत, केमिकल की सनत, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत, बिजली का सामान बनाने की सनत, सीमेंट की सनत, फुलाद साजी वगैरह की सनत, ये पाकिस्तान में कायम की गई ताकि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल सके, तरक्की के मौके बढ़ाए जा सकें और सनत का पहिया वो चलता रहे और मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ गामजन रहे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये पॉइंट्स की सूरत में भी आप लिख सकते हैं और इसके बाद जो थर्मल प्लांट्स हैं यानी जो हमारे बिजली पैदा करने के जो प्लांट्स थे जो पेट्रोल वगैरह पर चलते थे या डीज़ल वगैरह पर चलते थे, उनको फिर गैस और कोयले के प्लांट्स में कर दिया गया ताकि हमारी जो पेट्रोल वगैरह की या डीज़ल वगैरह की खपत है या इससे जो बिजली बनती है वो थोड़ी महंगी थी, तो गैस और कोयले से बिजली बनाई गई ताकि मुल्की ख़जाने के ऊपर बोझ ना आ सके। उसके बाद GDP में सनतों का हिस्सा 13% रहा। डियर स्टूडेंट्स, GDP क्या होती है ये भी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। बेसिकली एक ख़ास पीरियड के अंदर एक मुल्क जितना पैसा कमाता है वो सर्विसेज के ज़रिए कमाता है या
چیزیں بیچ کر کماتا ہے، وہ جتنا پیسہ کمایا جاتا ہے اسے اس ملک کی جی ڈی پی کہا جاتا ہے۔ تو اس دور میں، پرویز مشرف کے دور میں، ایک ملک نے مثال کے طور پہ ملک پاکستان نے اگر 100 روپیہ اوورال کمایا ہے تو اس میں سے صنعتوں میں سے صرف 13 روپے یعنی 13% حصہ جو ہے وہ صنعتوں کا رہا، یعنی 13 روپے 100 میں سے صنعتوں نے ہمیں کما کر دیے۔ تو یہ ایک اچھی گروتھ تھی صنعتوں کی۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد نجکاری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نجکاری اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن، یعنی جو بہت سے سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کر دیا گیا۔ اور نجکاری کے کیا فوائد ہیں وہ بھی آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں، اور جو بچے یہ چیزیں ایڈ کرنا چاہیں، اپنے لانگ کویشچن کو اور اسٹرانگ کرنا چاہیں تو وہ ان چیزوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ نجکاری کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ غیر ملکی جو انویسٹرز ہیں وہ آتے ہیں، اور چیزوں کی جو کوالٹی ہے، جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں، لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور ہر چیز کے اندر امپرووائزیشن ہو جاتی ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ جن چیزوں کو پرائیویٹ کیا جاتا ہے ان کی کوالٹی کے اندر یا ان کے سٹینڈرڈز کے اندر جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی سکرین پر ظاہر ہو رہا ہے کہ نجکاری کے کیا فوائد ہیں، کوئی ایڈ آن کرنا چاہے تو وہ یہاں سے کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ تعلیمی اداروں اور پی ٹی سی ایل اور مالیاتی اداروں کی نجکاری بھی عمل میں لائی گئی۔ تو ان تمام کوششوں کا مقصد کیا تھا کہ ملکی معاشی ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ آئیے اب ہم معاشی اصلاحات پر بات کرتے ہیں۔ معاش کا مطلب ہوتا ہے پیسہ، یعنی پیسے سے متعلق، پیسہ کمانے سے متعلق جو اصلاحات کی گئیں۔ آئیے اب ان پر بات کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں تمام تر حکمت عملی وہ معاشی ترقی کی سمت میں رہی۔ جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو پاکستان اس وقت چونکہ ایٹمی دھماکے کر چکا تھا، ایٹم بم بنا چکا تھا، تو ان ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پوری دنیا کا رد عمل وہ پاکستان کے حوالے سے وہ نیگیٹو رہا، کیونکہ دوسرے ممالک یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ بنے۔ تو جب پاکستان نے انٹرنیشنل دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کر کے اپنے آپ کو ایٹمی طاقت منوا لیا، ثابت کر لیا، تو بہت سے ممالک پاکستان کے خلاف ہو گئے، اور کسی نے پاکستان کی امداد روک لی، کسی نے اور طرح سے منفی پروپیگنڈا کیا۔ تو یہ وہ دور چل رہا تھا، اور اسی دور میں 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد بھارت کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں بھی ملیں، اور اسی دوران افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا تھا اس کا ذمہ دار افغان طالبان کو ٹھہرایا گیا، اور پھر چونکہ افغانستان پاکستان کے ساتھ ہے تو پاکستان سے پھر کہا گیا کہ آپ وہاں افغانستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ تو اس حوالے سے پھر افغانستان میں جو خانہ جنگی ہوئی، اور پھر پاکستان نے بھی اس کے اثرات اور اس کے نتائج کو بھگتا۔ تو یہ وہ دور چل رہا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو کافی پریشان کیا جا رہا تھا۔ تو اس گئے گزرے وقت میں بھی پاکستان کی اقتصادی صورتحال یعنی مالی صورتحال جو ہے وہ بہتر رہی، اور امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور اس دہشت گردی کے باعث پاکستان کی اہمیت زیادہ ہو گئی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ پاکستان چونکہ افغانستان کے ساتھ ہے، تو پھر پاکستان نے افغانستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، تو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ باقی مزید آپ کی سکرین پر آ رہا ہے کہ پاکستان امریکہ یا دوسرے یورپین کنٹریز کے لیے کیوں اہمیت کا حامل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مغربی ممالک کی امداد آنا شروع ہو گئی، کیونکہ مغربی ممالک چاہتے تھے کہ پاکستان افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو مار بھگائے۔ اس حوالے سے بھی اور بہت سی دوسرے معاملات تھے، پاکستان کو مغربی ممالک نے امداد دینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو سہارا ملا، اور اس دوران پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار 7% رہی۔ یعنی فرض کریں کہ اگر کوئی شخص ایک ماہ 100 روپیہ کما رہا ہے اور اگلے سال اس کی کمائی 107 روپے ہے، یعنی پچھلے ماہ کی نسبت اس کی کمائی اگلے مہینے میں زیادہ ہے،
تو ہم کہیں گے کہ اس کی معیشت ترقی کر رہی ہے، اس نے 7% ترقی کر لی ہے، اس کی معیشت 7% بہتر ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ یہ سارے پچھلے معاملات، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، ایٹمی دھماکوں پر عالمی رد عمل تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہو چکا، بھارت دھمکیاں دے رہا تھا، افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سب کے باوجود اس دور میں معاشی ترقی کی رفتار 7% رہی، یعنی پاکستان بہتری کی طرف گامزن رہا، اور مجموعی طور پر اس دور کو معاشی لحاظ سے مستحکم ترین یعنی مضبوط ترین دور کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم معاشرتی اصلاحات پر بات کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل پرویز مشرف کے دور میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا بڑا چرچا رہا، یعنی اس میں خواتین کو بھی بہت مواقع دیے گئے کہ وہ آگے بڑھیں اور مردوں کے شانہ بشانہ وہ ترقی کی راہ پر گامزن رہیں۔ اس نے پاکستان میں آزادانہ پالیسی اختیار کر لی اس اعتدال پسندی اور روشن خیالی کی تحریک نے، اور دوسری طرف سر پرویز مشرف کا دور وہ دور تھا کہ افغانستان کے اندر سوویت یونین، یعنی جس کو آپ رشیا بھی کہتے ہیں، اور امریکہ مداخلت کر رہا تھا، کیونکہ وہی دور ہے جس میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا۔ تو افغانستان میں سوویت یونین اور امریکہ کی مداخلت نے حالات خراب کر دیے۔ حالات کیوں خراب کر دیے؟ کیونکہ افغانستان بالکل پاکستان کے ساتھ ہے، تو دہشت گردی یا دہشت گرد جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا وہاں کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملک میں بھی انتہا پسندی اور شدت پسندی کا زور تھا، یعنی یہاں پر بھی دہشت گردی شروع ہو گئی۔ تو پھر اس دوران ملک میں کئی نجی یعنی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز قائم کیے گئے، اخبارات نئے ان کا اجرا کیا گیا، نئے رسائل کا اجرا کیا گیا۔ تو اس سب کا فائدہ یہ ہوا، جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے، اس سب کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کی اویئرنیس بڑھ گئی، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے مواقع بھی زیادہ ملنے لگے، جیسے بہت سے پرائیویٹ ٹیلی ویژنز ہیں، چینلز ہیں، وہ انہوں نے اپنے بہترین سے بہترین پروگرام نشر کرنا شروع کر دیے۔ اخبارات کے اندر لوگوں نے لکھ کر اپنے رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور بے شمار ایسی چیزیں تھیں جس سے جو پریشان پاکستانی ہیں ان کو کسی حد تک ان کے غم کا مداوع کیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مختلف شعبوں میں خواتین کی شمولیت بھی ہوئی، جیسے مثال کے طور پہ فلائنگ فائٹر، پہلی بار ایئر فورس میں فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا، اور اسی طرح آرمی میں میڈیکل کور کے علاوہ پہلی بار بحیثیت کیڈٹ اور انجینئر خواتین کی بھرتی کی گئی۔ خواتین کو بطور ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا، اور ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا گیا، اور پھر اسی طرح پرویز مشرف کے دور حکومت میں خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں نشستیں بھی مخصوص کی گئیں، یعنی اب وہ بھی سیاست میں حصہ لے کر مختلف وزارتوں پر فائز رہ سکتی ہیں، اور پھر خود کفالت اور روزگار اسکیم کے تحت خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر قرضے بھی دیے گئے تاکہ خواتین اپنے کاروبار شروع کر سکیں اور وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں۔ خواتین بھی، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ دور روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا دور ہے۔ بہرحال یہ ہمارا لانگ کوشچن ہے جس میں ہم نے پرویز مشرف کے دور میں صنعتی، معاشی اور معاشرتی اصلاحات پر ہم نے بات کی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی لانگ کوشچنز کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔